شیعہ سنی نوجوانوں کو دعوت فکر۔ تو اگر یہ خال المومنین آپ مان رہے ہیں کہ یہ مرتد ہوا ہے تو دیگر خال المومنین کے بارے میں جو رسول اللہ نے خود کہا ہے کہ یہ جہنمی ہے وہ کیوں نہیں مانتے؟ اور ایک شخص کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہے، کفار ان کو پناہ دے رہے ہیں، وہ جب بھی کوئی سختی میں پیش آ جائے رسول اللہ کا سرسخت ترین دشمن عاص بن وائل آ کے ان کو پناہ دے رہا ہے۔ مہاجرین صحابہ کے ایمان کی اللہ رب العزت نے گواہی دی، لیکن اس کے باوجود شیعہ مذہب ان کو بھی کافر کہتے ہیں۔ اب کیا ہے، جہاں محبوب کا شہر ہے وہاں جا رہے ہیں۔ ایک صحابی تو مشہور ہی یہ تھا کہ اس نے عورت کی خاطر ہجرت کی۔ اب جس کو بھی ہم کہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے، وہی عورت کی خاطر اس نے ہجرت کی ہے۔ شیعہ سنی نوجوانوں کو دعوت فکر۔ اب ہمیں دعوت فکر دی ہے، نوجوان ہیں، ہم دیکھتے ہیں دعوت فکر کیا دے رہے ہیں۔ یہ سورۃ الحج کے اندر آیت نمبر 40 میں اللہ رب العزت نے مہاجرین صحابہ کے ایمان کی گواہی دی۔ مہاجرین صحابہ کے ایمان کی اللہ رب العزت نے گواہی دی، لیکن اس کے باوجود شیعہ مذہب ان کو بھی کافر کہتے ہیں۔ ان کے متعلق بھی شیعہ مذہب کا یہ کہنا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ بھی مرتد ہو گئے تھے۔ اب آتے ہیں خود اصل جو انہوں نے اشکال کیا ہے کہ مہاجرین ان کے ایمان کی گواہی اللہ نے دی ہے ایک آیت لگا کے۔ یہ آپ کو نہیں بتایا کہ مہاجرین کیسے کہتے ہیں، مہاجرین کے لیے کیا شرائط ہیں، اللہ نے کیا کہا ہے قرآن میں۔ بس صرف ایک آیت لگا کے وہ کہا مہاجرین کی اللہ نے گواہی دی ہے، اور شیعہ کیا کرتے ہیں، ان کو بھی مرتد کہتے ہیں۔ پہلے آپ دیکھیں ذرا، میں آپ کو قرآن مجید سے کچھ آیات دکھا دوں مہاجرین کے حوالے سے۔ یہ دیکھیں، یہ سورہ حج کی آیت نمبر 58 ہے۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، جنہوں نے ہجرت کی ہے اللہ کے راستے میں، پہلا شرط ہجرت اللہ کے راستے میں، ثم قتلوا، پھر وہ قتل کیے گئے ہیں، او ماتوا، یا فوت ہوئے ہیں، تو اللہ ان کو رزق حسنہ دے گا۔ یہاں شرط آپ دیکھ رہے ہیں فی سبیل اللہ، مطلق نہیں ہے بس جس نے بھی ہجرت کی، نہیں نہیں نہیں، فی سبیل اللہ۔ اب دوسری جو ہے وہ اس کی طرف آیت کی طرف آ جائیں، یہاں پہ آپ دیکھیں ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا، وہ یہ ساتھ دیکھیں یہ ایک ایک قید آ رہا ہے، جنہوں نے ہجرت کی ہے بعد من بعد ما فتنوا، بعد اس کے کہ وہ مبتلا کیے گئے ہیں، یعنی بہت سارے آزمائش اور سختیوں سے گزر کے، وہ بھی دیکھنا ہوگا۔ پھر انہوں نے جہاد کیا اور پھر صبر کیا، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، یہ آیت بھی نوٹ کریں۔ مزید آپ دیکھیں والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، بعد اس کی کہ ان کے اوپر ظلم ہوا انہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، نہ کہ کفار، نہ فقط یہ کہ ان کے اوپر ظلم نہیں کر رہے تھے، کفار پناہ دے رہے ہیں سر، تو اس کو کہاں سے یہ لانا؟ قرآن کہتے ہیں والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، بعد اس کے کہ مکہ میں ان کے اوپر ظلم ہوا انہوں نے ہجرت کی، اور ایک شخص کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہے، کفار ان کو پناہ دے رہے ہیں، وہ جب بھی کوئی سختی میں پیش آ جائے رسول اللہ کا سرسخت ترین دشمن عاص بن وائل آ کے ان کو پناہ دے رہا ہے۔ اسے بھی آپ اس آیت کے مصداق بنائیں گے اللہ کے بندے، من بعد ما ظلموا۔ اچھا مزید آپ دیکھیں، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر کیا ہے؟ آیت نمبر 195 ہے۔ فالذین ہاجروا، وہ لوگ کہ جنہوں نے ہجرت کی ہیں، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، ان کو گھروں سے نکالا گیا ہے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، ان کو اذیت دی گئی ہے میرے راستے میں، میری وجہ سے، اللہ کہتا ہے، وَقَاتَلُوا، انہوں نے قتال کیا، وَقُتِلُوا، خود قتل ہوئے، شہید ہوئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، یہ بیان کر رہے ہیں کہ جن میں کیا صفات ہونی چاہیے، جنہوں نے ہجرت کی ہے، ان کو گھر سے نکالا گیا ہے، پھر انہوں نے میرے راستے میں اذیتیں برداشت کی ہیں، پھر انہوں نے قتال کیا ہے اور شہید ہوئے ہیں، اللہ کہتے ہیں میں ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں اور ان کو جنت میں داخل کر دیتا ہوں۔ یہ صفات آپ دیکھیں ان کا کیا تعلق ہے بھائی آپ کے بڑوں سے، کیا تعلق ہے ان صفات کا؟
اچھا پھر یہاں پہ کہتے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہاجروا، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ صرف ہجرت نہیں ہے کہ بس ایک بیگ اٹھا کے چلے جائیں بس آپ مہاجر قرار پائے، نہیں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ ہیں کہ جو اللہ کے رحمت کی امید لگائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بات بھی ہے۔ اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کوئی مایوس تو نہیں ہوا ہے، کسی نے آ کے رسول کی نبوت پہ تو شک نہیں کیا ہے، یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ کوئی ایسا تو نہیں تھا جو کہتے ہیں ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ کے رسول نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ اللہ کی رحمت کی امید لگائے بیٹھو، وہ امیدوار ہیں کہ اللہ کی رحمت آئے گی۔ یہ آیات کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کیا، اور پھر اس کو خود پتہ بھی ہے کہ دیکھیں اگر آپ دیکھیں نا، آپ کی ہی اپنی کتابوں میں روایت موجود ہے۔ ایسا صحیح بخاری کی پہلی روایت، یہ آپ دیکھیں صحیح بخاری کی پہلی روایت، صحیح ہے بخاری، اب دیکھ لیں حدیث نمبر 4783، یہ ایک اور جگہ سے، لیکن پہلی حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے۔ میں پہلی حدیث سے آپ کو دکھاؤں، یہ دیکھیں یہ پہلی حدیث ہے صحیح بخاری کی۔ حدثنا الحمیدی، حمیدی سے روایت ہے، حمیدی کو جانتا ہوگا یہ، اگر ابو حنیفہ صاحب کو مانتے ہیں تو حمیدی کو جانتا ہوگا، عبداللہ بن زبیر حمیدی، باقی میں اس سے آگے کچھ نہیں کہتا۔ عمر صاحب کہتے ہیں کہ ممبر پہ کہ میں نے رسول اللہ سے سنا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الدنیا، جس نے دنیا کی خاطر ہجرت کی ہے اسی دنیا میں وہ اجر ملے گا، اور جس نے ایک عورت کی خاطر ہجرت کی ہے اسے نکاح کر لے گا، اور جس نے فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو تم نے جس چیز کے لیے ہجرت کی ہے تمہیں وہ ہجرت میں پاس۔ یہ نہیں ہے کہ جس نے بھی بیگ اٹھا کے گئے ہیں وہ اس کو ہم کہیں مہاجرین ہے، نہیں، دیکھنا ہے کس لیے ہجرت کی ہے، کس لیے ہجرت کی ہے۔ ایک صحابی تو مشہور ہی یہ تھا کہ اس نے عورت کی خاطر ہجرت کی تھی، وہ مکہ میں رہتا تھا، اس کی محبوبہ مدینہ میں تھی، جب ہجرت شروع ہوئی تو وہ خوش ہوا، بھائی یہ تو اب تو مزہ ہے، اب کیا ہے، جہاں محبوب کا شہر ہے وہاں جا رہے ہیں۔ اس کی محبوبہ جو ہے وہ مدینہ میں رہتی تھی تو نکل پڑا۔ تو یہ اللہ کے راستے میں اس نے ہجرت نہیں کی ہے، اس نے عورت کے راستے میں ہجرت کی ہے۔ یہ دیکھیں یہ ہے المعجم الکبیر للطبرانی، المعجم الکبیر للطبرانی 8540، یہاں پہ عبداللہ کیا کہتے ہیں، من ہاجر یبتغی شیئا فہو لہ، جو جس چیز کے لیے ہجرت کرے وہ اسی کے لیے ہے۔ ہاجر رجل، ایک شخص نے ہجرت کی مکہ سے، کس لیے کی، لیتزوج امرأۃ، تاکہ وہ ایک عورت سے شادی کریں، یقال لہا ام قیس، اس عورت کا نام کیا تھا، ام قیس۔ اسی وجہ سے پھر اس کو یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرا ہے، مشہور ہوا مہاجر ام قیس، ام قیس کا مہاجر، ام قیس کی خاطر ہجرت کرنے والا۔ اب اس کو بھی آپ کہیں گے کہ اللہ اس سے راضی ہیں، بھئی عورت کی خاطر اس نے ہجرت کی ہے، عورت کی خاطر ہجرت کی ہے، یعنی اس کا مہاجرین میں شمار ہی نہیں ہوتا، وہ شرط یہاں پہ موجود نہیں ہے جس شرط کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا پھر ایک شخص نے شاید اللہ کی خاطر ہجرت کی ہو، یہ بڑا جو ہے وہ پتے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، اللہ کی خاطر ایک شخص نے ہجرت کی ہو، زحمتیں بھی اٹھائی ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی کہا جائے کہ نہیں، اس کی ہجرت جو ہے وہ قبول نہیں ہے، وہ نہیں مانی جائے گی۔ کیوں؟ چونکہ یہ شخص اس نے اللہ کی خاطر ہجرت نہیں کی ہے۔ ماموں بھی ہے آپ کا، مولانا عبداللطیف صفتر صاحب، یہ آپ کا ماموں بھی ہے، میں بھی بتا رہا ہوں آپ کو نا، ہجرت کی ہے، اللہ کی خاطر شاید کی ہو، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا خاتمہ بھی دیکھنا پڑتا ہے بھائی۔ یہ ساری چیزیں اگر موجود ہیں لیکن ایک شخص ایمان سے ہی پھیر گیا، کیا ہوا اس کو؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، عبداللہ ابن جحش بن ریاب، یہ اس کی بہن رسول اللہ کی بیوی بھی تھی، یہ ان کا ماموں ہے، یہ خال المومنین ہے۔ یہ اسلم قبل دخول رسول اللہ دار ارقم، یہ کیا ہے، یہ
साबिकीन अल-अव्वलीन में से हैं। अल्लाह अकबर। वहाजर अल-हिजरतैन इला अर्द अल-हबशा, वो एक दफा भी हिजरत नहीं किया भाई, 2 दफा हिजरत किया हबशा की तरफ, ये और इसके भाई उबैदुल्लाह। और इसकी बहन जो है वो ज़ैनब बिन्त जहश है, जो रसूलुल्लाह की बीवी हैं। फ़अम्मा उबैदुल्लाह, ये जो उबैदुल्लाह है, फ़अम्मा उबैदुल्लाह फ़इन्नहु तनस्सरा बिल-हबशा, हबशे में इस्लाम से ही फिर गया, नसरानी हुआ। वमा तबिहा नसरानियन, और नसरानी होकर ही, यानी इसकी मौत ही ईसाई मज़हब पे हुई। रसूलुल्लाह पे ईमान लाया है, साबिक़ून अल-अव्वलून में से है, 2 हिजरतें की हैं, हबशा गया है, वहाँ पे ईमान से फिर गया, मुर्तद हो गया, और इसको क्या कहा गया? नसरानी हुआ। आपके उलमा ने लिखे और आप भी मानते हैं कि ये नसरानी होकर मरा है, और आपका मामू भी है, खालुल मोमिनीन है आपका। तो अगर ये खालुल मोमिनीन आप मान रहे हैं कि ये मुर्तद हुआ है, तो दीगर खालुल मोमिनीन के बारे में जो रसूलुल्लाह ने खुद कहा है कि ये जहन्नमी है, वो क्यों नहीं मानते? बात ये है, वहाँ क्यों नहीं मानते? यार ये बेचारा, इसके पास हुकूमत नहीं थी, इसलिए आप इसको मुर्तद कह रहे हो, और उसके पास चूँकि हुकूमत थी, उसके फ़ज़ाइल वो कसीदे पढ़ रहे हैं। सिर्फ फ़र्क ये है, बस आप जब आते हैं ना मुहाजिरीन की बात करते हैं, तो आप देख लें कि कुरान ने और आपके अहादीस ने मुहाजिरीन के बारे में क्या कहा है और क्या क्या शराइत हैं, उन सब को देख कर फ़ैसला लिया जाता है। हर एक शख्स में देखना पड़ता है, या अल्लाह की खातिर निकला है या नहीं निकला, किसी और खातिर ना निकला हो, या अगर निकला है या अल्लाह के राह में इसके ऊपर जुल्म हुए उसके बाद निकला है, या नहीं सैर सपाटे कर रहा था फिर कहा चलो निकलते हैं। उसके बाद आप देखें इसने क़िताल में शिरकत की है या नहीं, इसने किसी को मारा भी है या नहीं मारा है, इसने किसी को ज़ख्मी भी किया है या नहीं ज़ख्मी किया है, या नहीं सिर्फ फ़रार करता रहा। फिर ये अपने ईमान के ऊपर पुख्ता यकीन इसने हासिल किया है या नहीं, क्या ये फिर मसाइब और मुश्किलात में सब्र भी करता रहा या नहीं, या नबी के ऊपर शक करता रहा, नबी की नबूवत में शक करता रहा, ये सब कुछ देखना पड़ता है। हाँ, ये सारे शराइत आप किसी में दिखा दें, हों हमारी जानें उस पर क़ुरबान, हम उसको मान लेंगे, जानें क़ुरबान कर लेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।